جو اپنے سفر کی طرف گامزن ہے۔ آج 3 محرم الحرام، اس اشرا میں ضلع لیہ میں کیا مصروفیات ہیں اور اس کی مکمل تفصیلات کیا، اور اس اشرے کے دوران امن و امان کے قیام کو یقینی رکھنے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے، یہ اور ان سے جڑے ہوئے دیگر سوالات کا جواب جاننے کے لیے آج پروگرام میں ہم نے دعوت دی تھی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد الرحمان صاحب کو، مگر ویڈیو لنک کے ایڈیشنل آئی جی صاحب کے آنے کے بعد ان کی نمائندگی کر رہے ہیں ڈی ایس پی لیگل چودھری محمد طارق صاحب۔ پروگرام میں ڈی ایس پی لیگل چودھری محمد طارق صاحب کو ویلکم کرتے ہیں، اور پہلا سوال آپ سے یہ کرتے ہیں جو صاحب کہ اشرے محرم کے دوران ضلع لیہ میں کیا مصروفیات ہیں اور امن و امان کے قیام کے لیے ضلع پولیس نے یعنی کیا انتظامات کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مقبول علیہ صاحب نے فرمایا ہے کہ محرم الحرام 2024 کا اشرا شروع ہے، اور اس سلسلہ میں ضلعی پولیس ضلع لیہ اپنے سابقہ روایات کے تحت مد نظر رکھتے ہوئے سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے۔ اس سلسلہ میں پری محرم جو لوازمات ہوتے ہیں وہ سارے پورا لیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں جو زبان بندی جو علماء کی زبان بندی مطلوب تھی وہ بھی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ تمام ہوٹل سرائے وہ بھی چیک ہو گئے، روٹ اور مجالس جو ان کے ایشوز تھے وہ امن کمیٹی اور دوسرے دیگر موجودین کے تعاون سے حل کر لیے گئے ہیں، اور اس سلسلہ میں کوئی بھی جو ہے کمی نہیں رہ گئی۔ باقی اب محرم کی آج 3 تاریخ ہو گئی ہے، اور ہمارا جو ہے اس سلسلہ میں جتنے پروگرام جاری ہیں ان پہ فول پروف سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ تعالی جلوس کے پروگرام بھی شروع ہو جائیں گے، اور اس سلسلہ میں آج CCTV کیمرے جلوس کے روٹ میں اور شہر کے اور مصروف علاقوں میں لگائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے مجالس کے 1934 پروگرام ہے ان 10 دنوں میں، اور ساتھ ساتھ جلوس کے 133 پروگرام، ان پہ ہم نے زیادہ سے زیادہ نفری ڈپلائی کی ہے، اور یہ نفری جو ہے ہم نے 4 پیئر میں ڈپلائی کی ہے، جس میں روف ٹاپ ہے، اس کے علاوہ ان کی سچن سلیپنگ، اور اس سلسلے میں خاص طور پر اس محرم میں ہمارے DPO صاحب نے ڈولفن اسکواڈ موٹر سائیکل اسکواڈ جو ہیں وہ مختلف شہروں اور قصبوں میں شروع کرائے ہیں، جو شرپسند عناصر اور دیگر جو اس قسم کے عناصر ہو سکتے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے گشت کر رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ضلع کے ناکہ بندی پوائنٹ ہیں یعنی کہ بین الاضلاعی پوائنٹ ہیں، وہاں پہ ہماری چیکنگ ہو رہی ہے، اور ہمارا خاص کر جو کچے کا بیلٹ ہے، دریائی بیلٹ جس کو کہتے ہیں، یہاں پہ مختلف جو پتن ہیں وہاں کی نگرانی بھی جاری ہے، اور ساتھ ہی ہماری 3 ریڈ لائن پوسٹیں ہیں ان کو ایکٹیو کیا گیا ہے، اور تمام آنے جانے والے لوگوں کو پر نظر رکھی جا رہی ہے اور ان کا ریکارڈ بھی ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر جو پتن ہے وہاں پہ جو ہماری کشتیاں جو تونسا کا علاقہ یا ڈیرہ اسماعیل کے علاقے میں سواریوں کو لے کے آتی اور جاتی ہیں، ان کی چیکنگ کے لیے اسپیشل جو ہے وہ انتظامات کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں محرم کے آگے جتنے دن آ رہے ہیں تمام جو کشتیاں ہیں ان کو بند بھی کر دیا جائے گا، پتن بالکل لاک سیل کر دیے جائیں گے۔ باقی خاص کر جو سوشل میڈیا ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سلسلے میں اس پہ تعلیم سے بات کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو اشرا محرم کے انتظامات ہیں، ان انتظامات میں ضلع پولیس تنہا فرائض سر انجام دے گی یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جس طرح رینجرز ہے، FC ہے یا
فوج ہے ان کو بھی مدد کے لیے بلایا جائے گا؟ جی، اس میں ہمیشہ کی طرح کوئی بھی فورس اکیلے کوئی بھی کام نہیں کر سکتی۔ اس سلسلہ میں تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی امداد لی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں پاک فوج وہ بھی اس میں حصہ لے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دیگر ایجنسیاں، خفیہ ایجنسیاں ہیں جن میں CPD ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، MI ہے، ISI ہے، اسپیشل برانچ خاص طور پہ ہمارے پروگرام کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کھڑے۔ اور ڈبل سواری پہ عموماً پابندی ہوتی ہے، اس دفعہ کیا ارادے ہیں؟ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن 9 اور 10 کو اس میں زیر غور ہے، لیکن اگر اس میں کوئی ایسا کوئی قانونی حکم یا کوئی اور کوئی پالیسی نہیں آتی تو پھر 9 اور 10 کو یہ ڈبل سواری پہ پابندی ہو سکتی ہے، سرے 10 اس کا کوئی پروگرام نہیں۔ DSP صاحب، ایک تاثر یہ تھا کہ 6 محرم سے سوشل میڈیا کو کوئی بین کر دیا جائے گا، پابندی آ جائے گی، کوئی ہے ایسے اطلاعات یا تجاویز؟ اس وقت تک یہ پالیسی میٹر ہے، یہ گورنمنٹ کے اختیار کی بات ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی ہو جائے۔ یہ پورے ملک میں اگر دیکھیں گے حکومت اس پہ بین کرتی ہے تو پھر اس کا صاف ظاہر ہے یہاں پہ بھی عمل درآمد ہوگا اور اس کو ہم امپلیمنٹ کرائیں گے، لیکن ابھی تک کوئی اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ DSP صاحب، جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا کہ اس دفعہ جو انتظامات ہیں سابقہ سالوں کی نسبت زیادہ سخت ہیں اور زیادہ ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کوئی خاصہ کوئی بے چینی ہے یا کوئی خاص وجہ ہے؟ ہمارے ڈسٹرکٹ میں اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور لیکن ایک لا اینڈ آرڈر کی ایک سیکٹرین جو ہے دہشت گردی کی ایک لہر خاص طور کھیتی کے علاقے میں ابھی کچھ تھریٹس ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے جناب DPO صاحب نے اور اس میں جناب DC صاحب نے اسپیشل طور پہ جہاں انتظامات کو جو ہے سخت کیا ہے اور نگرانی کو بڑھایا۔ بین المسالے آہنگی اور امن و امان کی قیام کو یقینی بنانے کی خاطر ہمارے امن کمیٹی ہے اور ممبران یہ کیا کردار ادا ہے؟ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک روایت رہی ہے کہ خاص طور پر 90 کی دہائی میں جہاں پہ سیکٹرین کی ایک لہر بھی آئی تھی، اور اس میں ہمارے جو علاقے کے مجاہدین ہیں، ہمارے مذاہب کے لوگ جس کو کہہ رہے ہیں خطہ کے، انہوں نے بہت ہی اچھا کردار یہاں پہ ادا کیا ہے، اور الحمدللہ یہاں پہ اس وقت اس قسم کی کوئی بھی سچویشن نہیں ہے، تمام مسالے کے درمیان مکمل امانگی ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، اور عرصہ دراز سے اس قسم کا کوئی بھی ایشو بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی معمولی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کسی کی ذاتی رنجش جب ہو سکتی ہے، سیکٹرین لیول کی یا اس طرح کی مستی کوئی یہاں پہ نہیں ہے، وہ سارے مل بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ کوئی بھی اس قسم کا ایشو ہو، ہماری جو امن کمیٹی ہے اس میں کلیدی رول ادا کر رہی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ لگیا بلا شبہ ایک امن و امان کے والے سے شاندار روایت رکھتا ہے، اور امن کمیٹی کا بھی کردار اس میں بڑا ہے۔ اچھا، عمومی طور پہ یہ آتا تھا کہ جو کرایہ دار ہے سرچ کیا جاتا تھا، سرائے، ہوٹل، ہاسٹل، آج کل یہ چیز کچھ کم نظر آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں یا؟ جی، اس سے مسلسل اس پہ کام جاری ہے، ہوٹل سرائے ہیں، کرایہ داری چیک ان جو ہی ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا الرٹ آ جاتا ہے۔ کوئی بھی اگر کوئی مسافر اور کوئی کرمنل بندہ جو ہوٹل میں کمرہ لیتا ہے تو اپنا جو ID کارڈ ہے وہ انٹر کرتا ہے ہوٹل والے، تو ہمارے پر الرٹ آ جاتا ہے اور ہم فوری طور پہ اس پہ کارروائی بھی کرتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں کرایہ داری کے باقاعدگی سے مقدمات درج ہو رہے ہیں، اور اس قسم کے ایشو اب آ بھی نہیں رہے۔ ہوٹل کرایہ جو ہے وہ مسلسل چیک کیے جا رہے ہیں، اور خاص کر ان دنوں میں حرام کے دنوں میں ان کی خصوصی چیکنگ بھی جا رہی ہے، اور ان سے خصوصی بیان حقی بھی حاصل کیے گئے ہیں
کہ یہ کسی بھی اس قسم کے بندے کو یہاں پہ انٹری نہیں دیں گے، اور اگر کوئی آئے گا تو وہ فوری طور پر پولیس کو اطلاع کریں گے۔ صحیح بات۔ اچھا ڈی ماضی میں ایسا دیکھا جاتا تھا، ضلع انتظامیہ اپنے طور پہ واش کرتی تھی اور کمیٹی کی نگران سے بھی مشاورت کی جاتی تھی، کچھ خدشات کے پیش نظر کچھ مذہبی کے رہنما ہے، علماء کرام ہے، ذاکرین ہے، ان کو ضلع بندی کی جاتی تھی، ان کو ان کی زبان بندی کی جاتی تھی کہ یہاں پہ تقریر نہ کرے، یہاں پر داخلہ بند ہے۔ اس 2024 میں بھی کوئی ایسی فیصلے ہوئے؟ جی بالکل، جو ہسٹری رکھتے ہیں اس قسم کے ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان کو ان دنوں میں بالکل بین کیا گیا ہے۔ کچھ جو ہیں بیرونی اضلاع کے ان کی ضلع بندی کی گئی ہے، اور کچھ جو ہیں ان کی زبان بندی جو ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ ہیں ان کی زبان بندی کی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں تمام آرگنائزر جو ہیں پروگراموں کے انہوں نے انشور کیا ہے کہ اس قسم کے کسی بندے کو وہ الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ مائک پہ آ کے کوئی تقریر کرے یا کوئی اور ایکٹیویٹی میں حصہ لے۔ یہ باقاعدگی سے ہو رہا ہے کہ ان دنوں میں جو پروگرام آلریڈی ہو رہے ہیں وہی ہوں گے، اس کے علاوہ کسی پروگرام میں انوویشن یا کوئی نیا پروگرام شروع کرنے کے طور پر یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تمام جو ہے اپنے وقت کے تمام مسالک والے، اس میں ہمارے اہل تشیع کے پروگرام بھی ہیں اور اہل سنت کے بھی اس دوران کچھ پروگرام ہیں، ہر کوئی اپنے ٹائم کی خاص طور پر پابندی کرے گا، اور ضابطہ اخلاق کے لیے جو ہے وہ جاری کیا گیا حکومت پنجاب کی طرف سے بھی اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے۔ آج کل ڈی ایس پی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور تیز ترین دور، بلکہ فیس بک، ٹک ٹاک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ کے ذریعہ سے بھی بد امنی اور افواہ سازی کا جو سلسلہ ہے وہ انتشار پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ نے ان اہم ترین ایام میں اس سیکٹر کو دیکھنے کے لیے کیا انتظامات کیے؟ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا ایک بہت ہی تیز ہمارا جو ہے انفارمیشن کا سسٹم بن چکا ہے، اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے جو ہیں یہ سوشل میڈیا کو واچ کرنے کے لیے ہمارے جو اپنے پرسنل ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی آگاہی مہم کے لیے ایک تو ہمارا ایک پروگرام ڈی کے صاحب نے شروع کیا تھا، آئی جی صاحب کی طرف سے اوپر سے لانچ ہوا تھا، فرینڈز آف پولیس۔ اس میں مختلف کالجز، یونیورسٹیز، ان کے بچے جو ہیں ہمارے پاس ڈی پی او آفس کا اور مختلف جو ہمارے دوسرے آفیسز ہیں ان کا وزٹ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بلیک میل کرنا یہ اس کے استعمال اس سلسلے میں خاص طور پر ان کو آگاہی دی جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ پہلے جو ایکٹ تھا اس میں صرف ایف آئی اے کاروائی کرتی تھی، یہ اب اس کا اختیار پنجاب پولیس کو بھی دے دیا گیا ہے، اور پنجاب پولیس اس کا مقدمہ بھی درج کر سکتی ہے اگر کوئی وائلیٹ کرے گا، اور ساتھ ساتھ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ ایک فوری طور پر اس کا تدارک ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی اس قسم کا کوئی مواد جو کہ کسی دوسرے سیکٹ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے یا اشتعال کا باعث بن سکتا ہے، تو ایسے بندے کو آلریڈی ایم پی او کے تحت ڈیٹین بھی کراتے ہیں تاکہ وہ 1 ماہ کے لیے یا 3 ماہ کے لیے جیل میں بند کرا دیا جاتا ہے۔ اور سوشل میڈیا کی نگرانی کے لیے ہماری پولیس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر سی ٹی ڈی پی سے رابطہ ہے۔ اس کے ساتھ ایم پی او سے یاد ہے اس اشرا کے دوران کوئی 14 ایم پی او یا 3 ایم پی او کی طرف کوئی آپ نے کوئی ایکشن کیا ہو؟ ابھی تک اس قسم کی کوئی وائلیشن ہوئی نہیں، اگر کوئی وائلیشن ہوگی تو یہ آپشن ہمیشہ ہمارے پاس، اور اس کو 3 ایم پی او کے تحت ڈیٹین کرے گا۔ اور سائبر کرائم کے تحت کوئی مقدمہ درج ہوا آپ کے تھانے اس اشرے میں اس اشرے میں ابھی تک اس کو پوری طرح آپ نے مانیٹر کیا ہوگا؟ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، باقاعدگی سے چیکنگ ہو رہی ہے۔
اور آپ نے اس کے لیے تشکیل مہم بھی چلائی ہے. بالکل، یہ مختلف سوشل میڈیا پہ بھی اس کی جو ہے تشہیر کی گئی ہے، اور آپ کے پروگرام کے تھرو بھی بہترین ناظرین سن رہے ہوں گے کہ یہ بھی ایک قسم کی ہے، اور ساتھ ساتھ اخبارات میں اور دوسرے ٹی وی چینل پہ بھی یہ آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پر اس قسم کا کوئی مواد شائع کرنا قانونی گرفتاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. انہی طور پر یہ بعض اوقات ہمارے غیر خدمتداری دیکھنے میں آتی ہے، اور اس کے بڑے خطرناک نتائج بھی لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ سوشل میڈیا تو ویسے بھی صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ آپ لائف میں بھی جن افواہ پھیل جاتی ہے اس پہ بھی تو کارروائی ہو سکتی ہے. بالکل، جو بھی قانون کی خلاف ورزی جہاں پہ بھی ہوتی ہے وہاں پہ فوری طور پر کارروائی ہوتی ہے. اس میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہو، لیکن آج کل یہ ٹرینڈ زیادہ یہ بن گیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کمیونیکیشن بہت جلدی ہوتا ہے، یہ تیز رفتاری کے ساتھ پھیل جاتی ہے. اچھا، اس میں دیواروں پہ لکھنا، تحریر کرنا، اس میں یہ سارے مختلف لا ہیں. وال چاکنگ اس سلسلے میں خصوصی ہدایات جو ہے تمام ایس کو اور تمام گشت افسران کو دی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری جو ہے پرویکٹو پالیسی ہے کہ تمام ہماری موبائل میں تمام کے خاص سپرے جو ہے وہ موجود ہے، کلر سپرے. وہ اگر کہیں پہ بھی کوئی وال چیکنگ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو فوری طور پر اس کی پکچر بنائیں. پکچر بنانے کے بعد اس کو ریموو کر دیں فوری اس پہ جو ہے سپرے سے، کلر سپرے سے، تاکہ اس کو کم سے کم لوگ دیکھیں اور اس میں اشتعال نہ پھیلے، اور ان کے خلاف فوری طور پر جو وال چیکنگ آرڈیننس ہے اس کے تحت اس کی کارروائی ہے ہمارے یہاں. لیکن یہ رپورٹ ابھی تک یہ کرائم رپورٹ نہیں چاہتی ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں، ہمارے جو نیوز لاز ہیں ہمارے جو بنے تھے، اس میں ڈسپلے آف آرم ہے، شاکنگ ہے، اس کے علاوہ جو پورٹریٹ وغیرہ تحریریں ہیں، ان سب پہ کام جاری ہے. اور باقاعدگی سے ہماری ٹیمیں مختلف بک اسٹال پہ اور یہ چیزوں پہ ان کو چیکنگ کر رہے ہیں. اس قسم کا کوئی پمفلیٹ، کوئی کتاب، کوئی کس طرح کی کوئی یہ آپ نے اس بات پہ انشور کر دیا. بک شاپس پہ، لائبریریوں میں کوئی ایسی تحریر، کتاب، پمفلٹ موجود تو نہیں ہے جس کے ذریعے مدد بھی کر سکتی ہے. بالکل، ابھی تک اس قسم کی کوئی بھی وائلیشن رپورٹ نہیں. اس کے ساتھ نیا پولیس ڈرائیونگ مختلف اسٹیشن کرتی ہے. آپ کا جو ادارہ ہے یا آپ کا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کے بارے میں بھی ٹرین کرتا ہے؟ جی بالکل، یہ میں پہلے بھی ایک ذکر کر چکا ہوں. ایف او پی، فرینڈز آف پولیس، اس میں ہمارے جو لیکچر ہیں مختلف یونیورسٹی کالجز میں بھی ہیں. ساتھ ساتھ جو ہمارا ڈرائیونگ اسکول یونٹ ہے ایجوکیشن والا، وہ بھی اس سلسلہ میں وہ بالکل آگاہی مہم جو چلا رہا ہے. وہ ساتھ ساتھ ہماری آئی ٹی برانچ جو ہے وہ جب بھی ہمارے یہ سیشن کافی ہو چکے ہیں فرینڈ آف پولیس کے، اور باقاعدہ وہ بہت خوش ہیں اور بہت ہی اپریسیشن ہوئی ہے ان کی جانب سے کہ پولیس جو ہے وہ بہت اچھا یہ اقدام کر رہی ہے. اس میں خاص کر جو بچیاں ہیں کالجز کی، جو مختلف بلیک میلنگ ہو رہی تھی، یہ ہمارے نوٹس میں آیا ہے، ان کو آگاہی مل گئی ہے اس سلسلے میں، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ کمپلینٹ لے کے بھی آ رہی ہیں کہ اس طرح وہ بلیک میل ہو گئی. تو یہ ایک میرے نزدیک بھی اور مختلف لوگوں کے اس میں بہت اچھا رسپانس ہے کہ یہ بہت اچھا کام جو ہے وہ کر رہی ہے. بلکہ یہاں بلیک میلنگ سے مجھے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہوں، ہمارے ویورز بھی دیکھ اور سن رہے ہیں کہ آج کل نئی ہمیں ٹرینڈ ہے اور بالکل پازیٹیو ٹرینڈ ہے کہ ہمارے یہاں بچیاں موٹر سائیکل جو ہے وہ رائڈ کر رہی ہیں تاکہ اپنے اسکول کالج آنے جانے بھی خود سفر کر سکیں. اگر کسی بچی کو، طالبہ کو اس دوران کوئی کمپلینٹ آتی ہے کہ اسے راستے میں کوئی تنگ کرتا ہے والا کار، تو وہ کس طرح قانون کی مدد کر سکتا ہے؟
یہ بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ خود ایک بائک پہ کالج اسکول جا رہی ہیں یا مارکیٹ جا رہی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ رکشے کا انتظار کریں، بس کا انتظار کریں. تو یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ایک سوچ ہے، پازیٹیو سوچ ہے. اور اگر ان کو کوئی اس قسم کی کوئی بھی ہراسگی کی کوئی بھی شکایت ہو تو ہماری 15 ہے وہاں پہ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو آفس کے نمبر ہیں وہاں پہ بتا سکتے ہیں. ہمیں ریٹن طور پہ اپلیکیشن یا ڈاک بھی بھیج سکتے ہیں. اس میں ان کو ان کے والدین کو تھوڑی سی ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس لے کے آئیں، چھپ کے گھر نہ بیٹھے رہیں. کیونکہ اگر کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے تو جب تک اس کا تدارک نہ کیا جائے گا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی تو وہ دوسرا کرائم کرنے والے کا دل اور بڑا ہوگا، وہ اس سے زیادہ اور کرائم کرے گا. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس بالکل آئے بھی ہیں، اس قسم کی کمپلینٹس آئی ہیں اور ان پہ عمل بھی ہوگا. یہ کبھی بچی اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی تو ہمیں وہ کمپلینٹ وہ جو اس کو بلیک میل کر رہا ہے، جو تنگ کر رہا ہے، وہ دے دے، اس پہ بھی کارروائی ہو. کوئی اس کا اگر وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتی تو پھر بھی کارروائی کرتے ہیں، ان کا نام کیا رکھتے ہیں، دوسرے بندے کو سمجھاتے ہیں. اور وہ اس میں بہت ہی اچھا رسپانس ملا ہے دوسرے اینڈ سے. یہ شکایتیں جو ہیں وہ دور ہو، دوبارہ وہ اس قسم کی شکایت اس کی طرف سے نہیں ہو. اچھا ڈی ایس پی صاحب فرض کریں کہ کوئی ہمارے شہری کو والے کسی بھی باشندے کو کوئی اشتباہ ہوتا ہے، وہ کوئی مشکل چیز دیکھتا ہے یا پھر وہ چاہتا ہے کہ فلاں فرد کو سرچ کیا جائے تو اسے کیا کرنا؟ لیکن اس میں رسپانس ہماری سب سے پہلے 15 ہے، 15 پہ کال کریں. بالکل اگر کوئی مشبہ چیز کوئی دیکھتا ہے، کوئی مشبہ شخص کو دیکھتا ہے تو بالکل قانون کے مطابق ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ جائیں گی، کریں گے. تو پہلے بھی کمپلینٹ پہ وہ رسپانس کر رہی ہے. اس میں کوئی ڈرنے والی وہ تو بات ختم ہو گئی. اسی لیے تو یہ مختلف ہمارے جو ہیں اپلیکیشن یا مختلف پروگرام لانچ کیے جا رہے ہیں. پولیس اور عوام کے درمیان جو دوری ہے، جو فاصلہ ہے یہ ختم کیا جائے. اگر کوئی اس قسم کی انفارمیشن بھی دینا چاہتا ہے تو وہ بالکل دے سکتا ہے. ہمارے کنٹرول روم ہے، کنٹرول نمبر ہے جو اگر 15 ہے وہ ایمرجنسی والی ہے تو 15 موجود ہے. اس کے علاوہ اگر ایمرجنسی والی نہیں ہے تو وہ ہمارے جو نمبر ہیں لینڈ لائن ہے وہاں پہ کام مخصوص نمبر ہے جس پہ یوز کرتے ہیں. نمبر آپ ہمارا خاص کر جو کنٹرول کا ہمارا نمبر ہے 06069201665. یہ ہمارا کنٹرول کا نمبر ہے. اگر 15 نہیں مل رہا تو کنٹرول کے نمبر پہ کال کریں. 0606920609201665 یہ آپ کا کنٹرول کا نمبر ہے. یہ 24 گھنٹے آن رہتا ہے. 24 گھنٹے ہمارے آپریٹر وہاں پہ کوئی بھی اس قسم کے اطلاع ہو تو وہ بالکل وہ متعلقہ تھانہ، متعلقہ ایس ڈی پی او جس لیول کی وہ انفارمیشن ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اس پہ کوئی کام ہوتا ہے. اچھا نارمل روٹس کو بند کر دیا جاتا ہے ٹریفک کی روانگی کے لیے. اس طرح کی اس کو دیکھیے ہماری جو خاص کر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 4 محرم سے ہمارے جو جلوس ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو جس علاقے میں جلوس ہوگا اس کی سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ٹریفک ٹکٹیں لگا کے بادل روڈ جو ہے وہ دیتے ہیں وہاں کہ ان کو کم سے کم تکلیف ہو، اور ساتھ ساتھ جو جلوس والے شرکا ہیں ان کی سیکورٹی کو بھی یقینی بنانا. تو اس میں ہماری ٹریفک پولیس ساتھ ساتھ دوسرے رضاکار جو آرگنائزر کی طرف سے ہیں اور ہماری سول ڈیفینس کے کچھ لوگ ہیں تو وہ بالکل سارے مل کے یہ انتظامات کرتے ہیں. جلوس کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ شہریوں کو
کم سے کم تکلیف ہو تو فادر روٹ بھی دیتے ہیں۔ اچھا ڈی ایس پی صاحب، ریورائن چیک پوسٹیں جو ہیں یہ اشر بارڈر میں تو آپ ان کو فوکس کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی ان کا قیام عمل میں اور انسداد جرائی میں کوئی کردار نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ہمارا جو بیلٹ ہے خاص کر گرے بیلٹ، یہ میرا اتنا کے پی کے ساتھ لگتا ہے اور ساتھ ہمارا کنفے کا ایریا سارا، تو یہ سارا ونریبل ہے، یہ بڑی حساس ایریا ہے۔ اس سلسلے میں یہ اس کا کلیدی کردار رہا ہے ہمارے، ان کا مین جو ہے ہمارے جو وطن ہے اسپیشل ان کے ملازمان کی ڈیوٹی ہے، وہ وطن کو چیک کرتے رہتے ہیں، وہاں پہ رجسٹر پائے گئے مسافر جو آتے جاتے ہیں ان کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گاڑیاں موٹر سائیکل وغیرہ سے آر پار ہوتے ہیں دریا کراس کراتے ہیں ان کا بھی ریکارڈ سے رکھتے ہیں، یہ عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ محرم الحرام کے دوران یہ خاص طور پر اس لیے اس کو تھوڑا سا سینسٹیوٹی کے لحاظ سے اس کو زیادہ ایکٹیو کیا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی ناپ اس کو باہر واقعہ پیش نہ ہو۔ جی بہت شکریہ صاحب، میں پروگرام کے آخر میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کی جو ماڈرن ڈیوٹی پہ کار تعینات ہوتے ہیں کافی لمبی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور بلکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں کار ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کی جو کھانے پینے کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ حصہ پوری ہوتی ہے۔ ہاں بلاشبہ بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں ہمارے جو ڈیوٹی والے ملازمان ہیں ان کو باقاعدہ پینے کے لیے اور کھانے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں، پہلے بھی ہوتے ہیں، اس دفعہ بھی یہ انتظامات کر لیے گئے تھے۔ جو ہمارے سخت ڈیوٹی والے ملازمان ہیں میں یہ تھوڑا سا ایڈ کرتا کروں گا کہ ان کو موسم کے لحاظ سے ان کو امبریلا چھتریاں جو ہیں وہ مہیا کی جا رہی ہیں تاکہ وہ ان کو گرمی سے ان کو بچاؤ ہو سکے، اور موسم کے لحاظ سے ٹھنڈا پانی اور کھانا یہ ان کو ہر وقت پوائنٹ پہ موجود ہوگا اور ان کو ملے گا۔ یہ ہمارے ڈی صاحب کی طرف سے اسپیشل یہ جو آرڈر بھی ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے ملازمان کی ڈیوٹی بھی لگا دی گئی ہے جو تمام پوائنٹس پہ کھانا مل اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے اختتام پر آپ ہمارے ویورز کے نام پہ پیغام دینا چاہیں۔ جی بالکل، جس طرح پہلے محرم الحرام ہمارے یہاں پہ آتا ہے تو بہت ہی خوشگوار ماحول میں، جب سے کم از کم مجھے یہاں پہ 12 سال ہو گئے ہیں، ہمیشہ ہم مہنگی رہی ہے، تمام طبقات تمام مسالے کے لوگوں نے اس محرم الحرام کے دنوں میں بہت ہی زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ اس محرم الحرام میں بھی وہ اسی جوش اسی اسپرٹ کا مظاہرہ کریں گے، تو ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اگر کسی کے درمیان ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے تک رکھیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر کوئی جلوس گزر رہا ہے اور اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ تھوڑا ٹائم کا کوئی فرق پڑ جاتا ہے تو اس کو درگزر کرتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کریں گے، تو یہ بہت ہی اچھی ایک روایت ہوگی، اور یہ اسلام کی بھی ایک ہے کہ برداشت بردباری اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آئیں گی، اور یہ یادیں جو ہیں یہ مزید آگے اس مذہبی ہم آہنگی کو اور تقویت دیں گے۔ میرا یہی تمام کے نام یہی پیغام ہے کہ بالکل رواداری کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ امن و امان رہے گا، ہمارے ضلع میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ گلیہ میں ہی نہیں بلکہ پورے وطن میں اشرف محرم 2024 ہے پورے استحکام اور پوری سلامتی کے ساتھ پورے امن و امان کو یقینی بناتے ہوئے اپنے انجام کو پہنچے گا، اور انشاءاللہ مزید پاکستان ہمارا یہ وطن، ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ مادری سرزمین
یہ خوشحالی اور استحکام کی طرف گامزن ہوگی. ویورز، یاسر عرفات نعمانی صاحب نے پروگرام میں شرکت کی. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے پروگرام میں شرکت کی. انہوں نے اپنا پازیٹیو ایک پیغام بھی ڈی ایس پی طارق صاحب کے نام بھیجا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چودھری طارق صاحب کا پولیس ویلفیئر کے حوالے سے بھی بہترین کام رہا ہے. یہ کچھ آپ کو ہوتے بھی جی بہت شکریہ جی. اور یاسر عرفات نعمانی صاحب نے اپنے پیغام کیا ہے کہ یہ پولیس از ڈوئنگ ویل فار پروٹیکشن آف لائف اینڈ پراپرٹی آف پیپل. ویورز، بہت شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں باقی اپنے ویورز کے نام نہیں لے سکتا. پروگرام کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر اشر محرم 2024 کے حوالے سے لیا ٹی بی آئی ٹی بھی ضلع پولیس لیا کے ساتھ آواز ہے اور آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے اور آپ کے ذریعے ضلع لیا کے ہر شہری سے یہ مطالبہ اور اپیل کرتا ہے کہ یہ ضلع، یہ شہر ہمارا ہے، ہم سب کا. یہ وطن، یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کا ہے. اس کا امن، اس کو قائم رکھنا، اس کے امن کو، اس کی خوشحالی کو برقرار رکھنا، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ ہے. اس ضلع کے امن پہ اگر خدا نخواستہ کوئی بری نظر، پہلی نظر رکھتا ہے تو اس کے خلاف سب کو میدان امن پہ آگے آنا چاہیے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کرنی اور لینی چاہیے، تو تبھی جا کر ضلع لیا میں امن و امان قائم رہ سکتا ہے. سیاسی عناصر میں وہ اپنے مضمون مقاصد کو ناکام ہو سکتا ہے. یہ مہینہ صبر کا ہے، استحکام کا ہے، درگزر کا مہینہ ہے. آج کل جس طرح شہر شہر میں کریا سبیلے تربت کی سبیلیں لگ رہی ہیں، تو یہ بھی ایک اشر محرم کو منانے کا طریقہ ہے، اس واقعے کی یاد کا ایک طریقہ ہے. یہ پورے طور پر یہ پورا اشرا ہم سب کو ایک پازیٹیو اپروچ دیتا ہے تاکہ ہم ضلع کے اور اپنے علاقے کے امن کو ہر حوالے سے بحال رکھیں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. پروگرام پروڈیوسر عبدالرحمان فریدی، ٹیکنیکل معاون ریان فریدی اور اپنے میزبان میں پوری لائن کو اس خواہش اور دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ